الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائی اور امت مسلمہ کے مقدس ماں بہنوں، اللہ کریم نے مادی چیزوں کی بھی تاثیر رکھی. نمک رکھیں گے زبان پر تو اس میں نمکین پنا ہے، مرچی رکھیں گے تو اس کے اندر کڑواہٹ ہے، ہاتھ کے اندر برف کا ٹکڑا رکھیں گے تو ٹھنڈک ہے، انگارہ رکھیں گے تو تپش ہے. صدیاں گزر گئیں، ان مادی چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی. ہماری آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، مشاہدہ بھی ہے، تجربہ بھی ہے. ان آنکھوں کے دیکھنے سے، اس مشاہدے سے، اس تجربے سے ہمیں یقین آ گیا کہ ان چیزوں کی یہ تاثیر ہے. اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میاں زمانہ بہت بدل گیا، اب برف میں تپش آ گئی، اور آگ کے انگارے کی تاثیر ٹھنڈی ہو گئی، تو آپ یہ کہیں گے اس کا دماغ چل پڑا ہے. آپ کے مشاہدے کی وجہ سے، آپ کے دیکھنے کی وجہ سے، آپ کے تجربے کی وجہ سے آپ کو اتنا یقین ہے کہ ان مادی چیزوں کی تاثیر صدیاں ہوئی نہیں بدلی. ایسا ہی ہے، ان کی تاثیر نہیں بدلی. میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے تجربے سے بڑھ کر، میرے اور آپ کے مشاہدے سے بڑھ کر، میرے اور آپ کے تجربے سے بڑھ کر، مشاہدے سے بڑھ کر، اس سے بڑی خبر وہی ہے، اللہ کی بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے. وہ میرے اور آپ کے تجربے سے بڑھ کر، مشاہدے سے بڑھ کر، دیکھنے سے بڑھ کر، وہ اللہ کی بات ہے اور اللہ کے رسول کی بات ہے. اور اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی ہے کہ جس طرح ان مادی چیزوں کی تاثیر ہوتی ہے، ایسی نیکی اور بدی کی بھی تاثیر ہوتی ہے. اور صدیاں ہو گئی نیکی اور بدی کی تاثیر نہیں بدلی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بدی کی تاثیر اب وہ ہے جو ایک نیکی کی ہوتی ہے، تو اس کا عقل چل نکلا ہے. اللہ کے رسول نے بتایا، اللہ نے بتایا، اللہ کے قرآن نے بتایا کہ بدی کی بھی تاثیر. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ وَمَنْ نَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. یہ عداوت تو آپ کے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتی ہے نا، ان میں عداوت ہو گئی، ان میں آپس میں عداوت ہو گئی. فرمایا وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِرُوا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. گناہ کا ایک ریئیکشن یہ ہے، بدی کا ایک ریئیکشن یہ ہے کہ محبتیں نفرتوں سے بدل جاتی ہیں. یہ تاثیر اللہ نے بتائی ہے، وحی نے بتائی ہے، قرآن نے بتائی ہے. ہم تک اپنے نبی کے واسطے سے یہ پیغام پہنچا ہے کہ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ. کہ بدی کا ایک ریئیکشن یہ ہے کہ وہاں عداوتیں ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، دل ٹوٹتے ہیں، محبتیں رخصت ہو جاتی ہیں، پیار ختم ہو جاتا ہے. آپ کہیں نہیں زمانہ بدل گیا، اب یہ تاثیر نہیں رہی. میرے عزیزوں، صدیاں گزر گئی، مادی چیزوں کی تاثیر تو نہیں بدلی، اور نیکی اور بدی کی تاثیر جس کی خبر اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، وہ کیسے بدل سکتی؟ اس لیے جس گھر میں یہ گناہ ہوگا، وہاں آپس کے دل ایک دوسرے سے ضرور خراب ہوں، چاہے وہ میاں بیوی کے ہوں، چاہے وہ باپ بیٹے کے ہوں، چاہے بیٹی اور ماں کے ہوں،
چاہے وہ بہن بھائی کے ہوں، چاہے گھر کے ہوں، وہ خاندان کے، جہاں گناہ ہوگا وہاں دل خراب ضرور ہوگا، اور یہ پتھر پہ لگے. صدیاں ہو گئی، مادی چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی. کوئی کہہ دے میاں زمانہ بدل گیا ہے، اب جو ہے وہ نمک اس کے اندر کڑواہٹ آ گئی ہے اور مرچوں میں اب مٹھاس آ گئی ہے. ہاں تاثیر بدل گئی. نہ میرے عزیزو، ہمارا تجربہ، ہمارا مشاہدہ، ہمارا دیکھنا، ہمیں یقین ہے کہ ان چیزوں کی تاثیر نہیں بدلی. میں عرض کر رہا ہوں ہمارے مشاہدے اور دیکھنے سے بڑھ کر بات کس کی ہے؟ وحی کی. اس سے بڑھ کر بات کس کی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی. اور اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ نیکی اور بدی کی بھی تاثیر ہوتی. بدی کی ایک تاثیر بتائی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس معاشرے میں بے حیائی اور بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں ایسی بیماریاں رواج پا جاتی ہیں جو تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام ہی نہیں سنا تھا. ہم اسپتال جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں بڑی نظافت صفائی ہوتی ہے. ایک ساتھی نے بڑا اچھا اسپتال بنایا تھا، ہمیں لے کر گئے تو وہاں مرد عورت ہنسی خوشی مذاق اڑا رہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا، تعلق تھا. میں نے کہا آپ نے ماشاءاللہ 18-19 سال ایک چیز پڑھی ہے کہ جہاں جراثیم ہوتے ہیں نا وہاں بیماریاں ہوتی ہیں، اور اس پڑھائی کے نتیجے میں اپنا اسپتال کتنا صاف رکھا ہوا، اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے 18-19 سال کہ جہاں گندگی ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، بیماریاں ہوتی ہیں، اور آپ نے اس کے مطابق اسپتال میں کر لیا. لیکن ہم نے بھی ایک بات پڑھی ہے 18-19 سال، جہاں بے حیائی ہوتی ہے وہاں بھی بیماریاں ہوتی ہیں. لیکن یہ بات اس کو سمجھ میں کیسے آئی؟ شرک اس نے پڑھا جو نہیں ہے، اس نے جو پڑھا ہے اس پہ عمل کیا ہے. نظافت، صفائی، سب کچھ ہونا چاہیے، وہ بھی ہمارا ایمان ہے، ہمارا دین ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا جہاں کھلی بے حیائی ہوگی وہاں ایسی بیماریاں رواج پائیں گی تمہارے آباء و اجداد نے ان کا نام ہی نہیں سنا ہوگا. اور آج مشاہدہ اتنی میڈیکل نے ترقی کی ہے، بیماری ایسی آتی ہے کہ سمجھ میں کسی کو نہیں آتی. اللہ اکبر. ایسی بیماریاں ہیں کہ ماضی میں ان کا نام ہی کوئی نہیں تھا. سچے نبی نے سچی بات کی ہے نا بھائی کہ بدی کا بھی ریئیکشن آئے گا، بدی کی تاثیر آئے گی، کچھ بھی کر لو. لیکن چونکہ اب یہ علم ختم ہو گیا، یہ علم صرف مسلمانوں کے پاس ہے، غیروں کے پاس نہیں ہے کہ بدی کا یہ ریئیکشن آ سکتا ہے. لیکن مسلمان بھی اپنے نبی کا یہ علم بھول چکے. اس لیے آج مسلمان بھی بدی کے ساتھ ترقی کرنا چاہتا ہے اور کافر بھی بدی اور برائی کے ساتھ ترقی کرنا چاہتا ہے. کافر بدی کے ساتھ ترقی کرے تو سمجھ میں آتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نبی کا علم نہیں ہے، وحی کا علم نہیں. لیکن بدقسمتی ہے مسلمان کی کہ یہ بھی بدی اور برائی کے ساتھ زندگی سنوارنا چاہتا ہے اور ترقی کرنا چاہتا ہے. یہ بھی بدی کے ساتھ ترقی کرنا چاہتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا. جب کسی قوم میں بدکاری اور سود خوری عام ہو جاتی ہے اللہ اس قوم کی ہلاکت کا فیصلہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہلاکت کا فیصلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس قوم سے اپنی رحمت کے فیصلے اٹھا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت کے فیصلے ہٹا لیتے ہیں. ما ظہر الزنا والربا فی قوم اذن اللہ بہلاکہا. جب کسی قوم میں بدکاری اور کسی قوم میں سود خوری عام ہو جائے اس قوم سے اللہ کی رحمت کی، اللہ کی مدد اور نصرت کے فیصلے ہٹ جاتے ہیں. بدی کی تاثیر ہے، بدی کی تاثیر ہے، اس کا ریئیکشن ہے. لیکن چونکہ آج مسلمانوں کے ہاں سے یہ علم اٹھ گیا، یہ علم ختم ہو گیا،
اس لیے مسلمان بھی اپنے کاروبار کرنا چاہتا ہے لیکن بدی کے ساتھ. اللہ اکبر. اپنی زندگی اچھی کرنا چاہتا ہے لیکن بدی کے ساتھ. میرے عزیزو، زہر کو میٹھا سمجھ کے کھائیں گے، ریئیکشن تو آئے گا، ریئیکشن تو آئے گا. آج نہیں تو کل آئے گا ریئیکشن. دیر سویر ہوگی، بدی کا ریئیکشن آئے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، یہ اللہ میاں کہہ رہے ہیں، من یعمل سوءا یجز بہ. گناہ کرو گے تھپڑ لگے گا، دیر سویر ہوگی، سزا آئے گی. اور وہ سزا کس شکل میں آئے، اس کا ریئیکشن تو اللہ حکیم ہے، وہ تو اللہ حکیم ہے. لیکن میرے عزیزو، نیکی اور بدی کی تاثیر نہیں ختم ہوئی. نیکی کی بھی تاثیر، بدی کی تاثیر بھی قرآن نے بتایا. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، یہ سورہ کہف ہے، 16 سے 12 ہے. فرمایا جہاں خالص نیکی کی زندگی ہوگی وہاں محبتوں کی فضا ہوگی. سبحان اللہ. یہ نیکی کی بھی تاثیر ہے. جہاں بدی کی تاثیر ہے کہ وہاں عداوتیں ہوں گی، وہاں خالص نیکی کی زندگی، اس کی تاثیر بھی ہے، وہاں محبتوں کی فضا ہو. مدینہ منورہ کے گھر کچے ہیں، ٹاٹ کا پردہ ہے، کھجور کے تنوں سے بنے چھت ہیں، اور بیوی کے پاس شوہر کو اپنا حسن نکھارنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن شوہر کے دل میں بیوی کا احترام موجود ہے. اور شوہر کے پاس بیوی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کی قدر موجود ہے. باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت موجود ہے. اور بیٹے کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن اسے اپنے باپ کی شفقت نصیب ہے. بہن اور بھائی میں لمبے چوڑے تحفے تو کوئی نہیں ہے، لیکن رشتے کی مٹھاس، اخوت اور پیار کا رشتہ، اس کی مٹھاس دلوں میں موجود ہے. میرے عزیزو، ان کچے گھروں میں دولت کیا تھی؟ خالص نیکی کی زندگی تھی، خالص نیکی کی زندگی تھی. تو ان کچے گھروں میں محبتوں کی یہ فضا تھی. اور آج میرے گھروں سے نیکی کی زندگی نکلی، گناہوں کی گندگی آئی، نحوست آئی. بیوی کے پاس اپنا حسن نکھارنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن اسے اپنے شوہر کی آنکھوں کی وفا نصیب نہیں. اور شوہر کو بیوی کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن بیوی کے دل میں شوہر کا احترام کوئی نہیں. باپ کے پاس بیٹے کو دینے کے لیے بہت کچھ، لیکن بیٹا آج بھی کہتا ہے ابا آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. بیٹے کے پاس باپ کی تجوریاں بھرنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن آج بیٹا باپ کی شفقت سے محروم ہے. بہن اور بھائی میں لمبے چوڑے تحفے تحائف ہیں، لیکن محبتوں کے رشتے رخصت ہو گئے. ارے میرے عزیزو، محبتیں اور دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے احترام اور شفقت دولت سے نہیں آیا کرتے، پیسوں سے نہیں آیا کرتے، بینک بیلنس سے نہیں آیا کرتے، اسٹیٹس سے نہیں آیا کرتے. یہ تو خالص نیکی کی تاثیر ہے. جس زندگی میں ہوگی، جس گھر میں ہوگی، وہ محبت ہوگی. خالص نیکی. دیکھو بھائی، دوائی میں ملاوٹ ہو تاثیر ختم ہو جائے گی، نمک میں ملاوٹ ہو تاثیر ختم ہو جائے گی، مرچوں میں ملاوٹ ہو تاثیر ختم ہو جائے گی. میری نیکی کی زندگی میں گناہوں کی ملاوٹ ہوگی تاثیر نہیں رہے گی، گناہوں کی ملاوٹ ہوگی تاثیر نہیں ہوگی. تو نیکی کی اپنی تاثیر ہے، گناہوں کا اپنا ریئیکشن ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک واقعہ بتایا. فرمایا اللہ کے نبی نے خود بتایا کہ فرمایا 3 لوگ تھے، سفر پہ جا رہے تھے، اور دوران سفر انہوں نے ایک غار میں پناہ لی آرام کرنے کے لیے. اللہ کی شان پہاڑ کی چٹان آئی، گری، دروازہ بند ہو گیا. جنگل ہے، کوئی آواز کوئی سننے کے لیے، نہ زندگی کا سامان، نہ پانی، نہ ہوا، نہ روشنی. اب یہ تینوں شخص اندر ہے. اب نیکی اپنی طاقت دکھاتی ہے. سبحان اللہ. میرے عزیزو، خالص نیکیاں اپنے پاس ضرور رکھ لیا کرو، یہ مشکل گھڑی میں کام آیا کرتی ہے.
ان مشکل گھڑیوں میں نیکی کی طاقت کام آیا کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نے دعا کی, اے اللہ آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میں ان کی خدمت میں سب سے آگے تھا. ایک دن میں بکریاں چرانے دور نکلا, واپس آیا کہ میرے ماں باپ کی آنکھ لگ چکی. میں نے بکریوں کا دودھ نکالا, سرانے کھڑا ہو گیا اس خیال سے کہ نیند سے اٹھیں گے بھوک کی وجہ سے, تکلیف نہ ہو, میں دودھ لیے حاضر کھڑا اور سویا بھی نہیں کہیں انہیں تکلیف نہ ہو. رات پوری ایسی گزر گئی. اے اللہ آپ جانتے ہیں یہ تیری کو راضی کرنے کے لیے میں نے کیا. اگر اس نیکی کی اثر اور تاثیر آپ کے یہاں ہے, اے اللہ اس مصیبت سے نجات دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چٹان اللہ نے اپنی قدرت سے ہٹائی, ہٹی, ہوا روشنی آنا شروع ہو گئی. اللہ تو بڑے ہیں نا, جو پہاڑ بنا سکتے ہیں, سمندر بنا سکتے ہیں, دریا بنا سکتے ہیں, کائنات کی ہر چیز اس کی مخلوق ہے. کبھی اسباب سے دیتا ہے, اس کی قدرت ہے, بغیر اسباب کی بھی دے دے. کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت بغیر اسباب کی بھی دکھاتے ہیں, ورنہ اس دنیا کی سنت یہی ہے کہ اللہ اسباب کے راستے سے دیتے ہیں, وسائل کے راستے دیتے ہیں. لیکن اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے بسا اوقات بن باپ کے بیٹا بھی دے دیتے ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا, اللہ اپنی قدرت دکھاتے کہ میری طاقت ہے, میں اسباب سے بھی دے سکتا ہوں, بغیر اسباب کی بھی دے سکتا ہوں. فرمایا چٹان ہٹی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا دوسرے نے دعا کی, اے اللہ آپ جانتے ہیں میری ایک کزن تھی, میری نیت غلط ہو گئی, میں گندگی کے ساتھ اس کے قریب آیا. اس نے کہا اللہ سے ڈر, ایسا نہ کر, یہ گندگی نہ کر. میں پھر اس کے قریب آیا, اس نے پھر کہا اللہ سے ڈر, یہ گندگی نہ کر. پھر اس نے مجبوراً کہا کہ اتنی اشرفیاں لے کے آ, تب میں تجھے اپنے اوپر قدرت دوں. 500 اشرفیاں لے کے میں گیا, خلوت تھی, تنہائی تھی, اس کی چاہت بھی پوری کر دی, سوائے اللہ کے اللہ مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا. اس نے کہا اللہ سے ڈر, ایسا نہ کر, اے اللہ صرف تیرے نام کی خاطر میں اس گناہ سے بچ گیا, میں پاک دامن رہا, میں نے اپنی پاک دامنی گندی نہیں کی, میں نے خیانت نہیں کی یہ خلوت اور تنہائیوں میں نے اپنی جوانی ناپاک نہیں کی. اے اللہ اس نیکی کی اگر کوئی تاثیر ہے تیرے دربار میں اس مصیبت سے نجات دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب چٹان اور ہٹے, لیکن اس قابل نہ ہوئے کہ وہ نکل سکے. تیسرے نے کہا یا اللہ اب جانتے میرا ایک مزدور تھا, ملازم تھا, وہ اپنی مزدوری لیے بغیر چل دیا اور میں نے وہ مزدوری سے اس کے لیے اس کو خریداری کی. ایک عرصے کے بعد آیا, پوری وادی غلاموں سے جانوروں سے بھری ہوئی. اس نے کہا میری مزدوری چاہیے. میں نے کہا یہ وادی میں جو کچھ ہے سب تیرا ہے. اس نے کہا مذاق نہ کر, اللہ سے ڈر, میری مزدوری دے دے. میں نے کہا یہ سب ہی تیرا ہے. وہ سب لے کے چل دیا. اللہ یہ سب تجھے راضی کرنے کے لیے گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے چٹان ہٹائی, ان تینوں کی نیکی کی تاثیر یہ ہوئی کہ موت کے منہ سے بھی نئی زندگی ملی. یہ سچے نبی کی سچی بات ہے اور وحی کی بات ہے, اور یہ پیغام میرے نبی نے دیا ہے امت کو. دیکھو میرے عزیزو, نیکی اپنی تاثیر دکھاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے نیکی پرانی نہیں ہوتی. البر لا یبلا, نیکی پرانی نہیں ہوتی. والاسم لا ینسا, گناہ نہیں بلایا جاتا. اور جس ذات نے بدلہ دینا ہے وہ سوتا نہیں ہے. اللہ اکبر. جس ذات نے بدلہ دینا ہے وہ ذات سوتی نہیں ہے. نیکی پرانی نہیں ہوتی, گناہ نہیں بلایا جاتا. جس ذات نے بدلہ دینا ہے وہ ذات سوتی نہیں ہے. تو میرے عزیزو نیکیاں نہیں ضائع ہوتی اور گناہ بھی نہیں بلایا جاتا. بس اوقات آدمی کو گناہ کا ریئیکشن 10 سال کے بعد آتا ہے. اب کہتا ہے پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گیا. کیا کہتا ہے, کسی نے کوئی کر دیا ہے, کوئی جادو ہو گیا ہے, کوئی نظر لگ گئی. یعنی بڑا بزرگ ہے نا, گناہ تو اس کی زندگی میں آئی نہیں, کسی نے کچھ کر دیا ہوگا, بس نظر لگ گئی ہوگی. ہاں نظر لگ گئی ہوگی. یہ خیال ہی نہیں جاتا کہ کہاں خیانت کی ہے, کہاں اللہ کو ناراض کیا ہے.
اور جس گناہ کو میں بھول گیا آج اس کا ریئیکشن آیا، آج اس کی نحوست آئی، اور آتی ہے بھائی، آتی ہے۔ جب اللہ کا کہا ہوا ہے من یعمل سوءا یجز بہ، گناہ کرو گے سزا آئے گی، دیر سویر ہوتی ہے، وہ حکیم ذات ہے۔ خلوتوں اور تنہائیوں کی خیانت جلوتوں میں آدمی کو رسوا کر دیتی ہے، جلوتوں میں رسوا کر دیتی ہے، آتی ہے نا اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ ان العبد لیحرم الرزق بذنب یصیب، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے گناہوں کے پاس بڑی دولت ہوتی ہے، شرابیوں کبابیوں کے پاس بھی بڑی دولت ہوتی ہے، اور نبی کہہ رہے ہیں گناہوں کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ ارے میرے عزیزو، مالدار اور ہوتا ہے، مال کا چوکیدار اور ہوتا ہے، ہم یہ فرق نہیں کر پاتے۔ مالدار اور ہوتا ہے، مال کا چوکیدار اور ہوتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ گناہ کی نحوست سے رزق سے آدمی محروم ہوتا ہے تو ہوتا ہے، نبی نے کہا سچ کا، میرا دیکھنا غلط، مشاہدہ غلط، میری سمجھ غلط ہے۔ وہ بیچارہ کھا نہیں سکتا، کہتے صرف دال کھا سکتا ہے، صرف ٹماٹر کا سوپ پی سکتا ہے، صرف بھنڈی کھا سکتا ہے، صرف کچالو کھا سکتا ہے۔ ہاں، مال کا چوکیدار اور ہوتا ہے، مالدار اور ہوتا ہے۔ اور پھر اس مال کا کیا کہنا میرے عزیزو، جو مال ایمان بھی نہ بچا سکے اور کھربوں سال میرے بچے بچیوں کا کیریئر نہ بنا سکے، وہ مال تو وبال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ ای الرجل خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا من طال عمر وحسن عمل، لمبی عمر ہو اور عمل اچھا ہو۔ پھر سوال کیا اس نے، کہا یا رسول اللہ ای الناس شر، لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ فرمایا من طال عمر وحسن عمل، جس کی لمبی عمر ہو اور عمل خراب ہو۔ وہ بھی لمبی عمر، یہ بھی لمبی عمر۔ لمبی عمر نعمت کب بنے گی بھائی؟ صحت نعمت کب بنے گی؟ مال نعمت کب بنے گا؟ دولت میں نعمت کب بنے گی؟ خوشحالی نعمت کب بنے گی؟ عہدہ منصب نعمت کب بنے گی؟ جب اس کے اندر نیکی کی روح ہے، اور اگر نیکی کی روح نہیں ہے تو مال بھی وبال ہے، صحت بھی وبال ہے، حسن بھی وبال ہے، جوانی بھی وبال ہے، زندگی بھی وبال ہے۔ پھر تو زندگی بھی وبال ہے، پھر تو دولت بھی وبال ہے۔ جس مال میں نیکی کی زندگی نہیں وہ وبال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے اچھا؟ فرمایا لمبی عمر عمل اچھا۔ یا رسول اللہ سب سے برا؟ لمبی عمر عمل خراب۔ تو مال تب اچھا ہے جب اس میں نیکی اور تقویٰ ہے، صحت زندگی تب اچھی ہے جب اس میں نیکی اور تقویٰ ہے، صحت اور حسن تب اچھا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ترجیح کیا ہوتی ہے؟ صحت دیکھتے ہیں، نیکی نہیں دیکھتے، زندگی دیکھتے ہیں، نیکی نہیں دیکھتے، دولت دیکھتے ہیں، نیکی نہیں دیکھتے۔ ارے میاں ان نیکی دیکھے بغیر تو وبال اکٹھا کر رہے ہو، آگ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہو۔ میں بچے کا اسٹیٹس دیکھتا ہوں، اس کی نیکی نہیں دیکھتا، اس کی خوشحالی دیکھتا ہوں، اس کا تقویٰ نہیں دیکھتا، اس کا تقویٰ نہیں دیتا۔ بھائی نیکی اور بدی کی تاثیر رہتی ہے۔ تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کی نحوست آدمی رزق سے محروم ہو جاتا۔ کبھی تو دو تھے ایک رہ جائے گا، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دو نہیں تین ہی رہیں گے، چار ہی رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت اٹھا لیں گے، اس کی برکت اٹھا لیں گے۔ اس دولت سے جو ایمان بچنا تھا، جو سکون کا ملنا تھا، جو راحت کا ملنا تھا، جو محبتوں کا ملنا تھا، جو عافیت کا ملنا تھا، اللہ نے اس مال سے روح نکال دی۔ اب اس مال میں بے برکتی آ گئی، جتنا زیادہ ہو گیا میرے بچے اتنے دین سے دور ہو گئے، جتنا زیادہ آ گیا اتنا گھر سے سکون چلا گیا، جتنا زیادہ ہے اتنی آپس کی محبتیں رخصت ہو گئی۔ یہ وبال ہے، اس مال کے اندر برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو نیکی اور بدی کی بھی تاثیر ہے، نیکی اور بدی کی بھی سب۔ وہ اما الجدار فکان لغلامین،
یتیمین فی المدینہ وکان تحتہ کنز لہما، یہ کنز تو آپ بھی جانتے نا، خزانہ خزانہ. وکان ابوہما صالحا، قرآن مجید ہے 16واں سپارہ ہے. فرما ایک دیوار گر رہی تھی، اللہ نے 2 نبیوں سے کہا کہ تم اس دیوار کو کھڑا کر دو. ایک مزدور بن رہے ہیں، ایک مستری بن رہے ہیں. گرتی دیوار کو کھڑا کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. نئی دیوار بنانا آسان ہے، گرتی دیوار کو کھڑا کرنا مشکل کام ہوتا ہے. 2 نبی ہیں اس دیوار کی خدمت میں لگ گئے. یہ واقعہ قرآن میں موجود ہے. دیوار کھڑی کر دی. پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس دیوار کو آپ نے کیوں کھڑا کیا؟ جواب ملا اس کے نیچے خزانہ تھا اور 2 بچوں کا تھا اور ان کے بچے چھوٹے ہیں. اگر دیوار گر گئی لوگ مال ان کا ضائع کر دیں گے. اللہ کی چاہت یہ ہوئی کہ ہم دیوار کھڑی کر دیں، بچے جوان ہوں گے اپنا خزانہ نکال لیں گے. ان بچوں کی خصوصیت کیا ہے؟ فرمایا وکان ابوہما صالحا، اس لیے کہ ان کے ماں باپ نیک تھے. سبحان اللہ، ان کے ماں باپ نیک تھے. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب وقت کے حاکم تھے 11 بیٹے چھوڑے اور چند دنانیر چھوڑے. کسی نے پوچھا آپ نے اپنے بچوں کے لیے مال نہیں اکٹھا کیا؟ حاکم رہے ہیں، حکمران رہے ہیں، ساری تجوریاں آپ کے ہاتھ میں تھی اور چھوڑا کچھ نہیں اور دنیا سے جا رہے ہو. تو حضرت عمر بن عزیز فرمانے لگے میں نے انہیں تقوی سکھایا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے جس آدمی کی زندگی میں تقوی ہوگا اسے معاش کی کبھی تنگی نہیں آئے گی. اللہ کا وعدہ ہے جس کی زندگی میں تقوی ہوگا اس کی زندگی میں کبھی معاش کی تنگی نہیں آئے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ اس کی معاش کی ضرورت وہاں سے پوری کریں گے اس کے وہم و گمان میں نہیں. بھئی اللہ کا کہہ رہا، لیکن میرا تجربہ کیا کہتا ہے؟ دکانیں 2 بچوں کے لیے چھوڑ دو گا تو اس کی معاشی پریشانی نہیں ہوگی، یہ میرا تجربہ ہے. فیکٹری 2 چھوڑ جاؤں گا تو انہیں معاشی پریشانی نہیں ہوگی، یہ میرا تجربہ ہے. 3 فیکٹریاں کاروبار چھوڑ کے جاؤں گا تو ان کو معاشی پریشانی نہیں ہوگی، یہ میرا تجربہ ہے. ڈگریاں دے دی، عہدے میں بٹھا دیا، میرا تجربہ ہے کہ پریشانی نہیں ہوگی. اور پریشان رہتا ہے، فیکٹری والا بھی رہتا ہے، کارخانے والا بھی رہتا ہے. ہاں، لیکن نبی کی بات میرے تجربے سے بڑھ کر ہے، اللہ کی بات میرے تجربے سے بڑھ کر ہے. تقوی میری زندگی میں آ جائے گا، کم از کم معاش کی پریشانی نہیں رہے گی، معاش کی پریشانی نہیں رہے گی. تو نیکی اور بدی کی بھی تاثیر ہے اور یہ علم اللہ نے دیا اور یہ مسلمانوں کا علم ہے. لیکن بدقسمتی ہے آج اس علم کو مسلمانوں نے بھی چھوڑ دیا. یہ بھی آج رزق کمانا چاہتا ہے لیکن بدی کے ساتھ، توبہ گناہ کے ساتھ، جس سے رزق کی برکت چلی جاتی ہے یہ اسی سے رزق کی فراوانی کا اسے ذریعہ بناتا ہے. یہ سمجھتا ہے میں جھوٹ بول کر ہاں اور خیانت کر کے غلط بیانی کر کے میں رزق بڑھا دوں گا. میرے عزیزو رزق کی چوکیداری بڑھا لو گے، رزق نہیں بڑھے گا. رزق کمانے کی خواری بڑھا لو گے، رزق نہیں بڑھے گا. بھائی ہمیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پہ ایسا یقین ہے جیسے سورج نکلنے کے بعد دن کا آنا یقینی ہے اور سورج کے جانے کے بعد سورج شام کا آنا یقینی ہے. اس سے بھی زیادہ یقینی بات کہ گناہوں کی نحوست کے ساتھ رزق نہیں بڑھتا، گنتی میں بڑھتا ہے، خواری بڑھتی ہے، چوکیداری بڑھتی ہے، برکت نہیں رہتی، عافیت نہیں رہتی. اس رزق میں عافیت نہیں رہتی. تو نیکی اور بدی کی اپنی تاثیر ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ جہاں بدی ہوگی اور جہاں برائی ہوگی اس گھر میں اس زندگی میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہو سکتا. ابھی دیکھ لو دنیا سے، آپ باہر کی دنیا میں جائیں تو زندگی کی سہولیات وہاں تک پہنچی ہوئی ہیں کہ شاید 50 سال پہلے انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہو. لیکن بتائیے آج دنیا کا وہ انسان اتنا پریشان ہے کہ شاید انسان نے کبھی اس کا بھی تصور نہیں کیا ہو. اس کا بھی تصور کیا چیز کمی ہے؟ وہاں تو امن بھی ہے، وہاں تو حکومتی بھی ہے، وہاں تو قانون بھی ہے، وہاں تو نظام بھی ہے. جاپان خودکشیوں میں دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جس کی معاشی حالت یہ ہے کہ ہر گھر میں اس کی چیز موجود ہے. کیا چیز ہے جو ان کو اندر سے بے سکون رکھی ہوئی ہے؟
یورپ کا ملک ہے جو خودکشیوں میں آج پہلے نمبر پر ہے، کیا چیز ہے؟ جہاں گھر ٹوٹنے کا المیہ یہ کہ ہر دوسری عورت کو طلاق ہے. میرے ایک دوست بچہ مسجد کا، وہ امریکہ پڑھنے کا، 46 بچے تھے ان کلاس میں، 46 بچے. وہ کہنے لگا میں ایک واحد تھا جس کے میاں اما ابا ساتھ رہے تھے، باقی 45 کی 45 اہل سے تھے، سب کو طلاقیں ہو چکی ہوتی. اور وہ حیرت کرتے کہ تمہارے ابا اما 40 سال سے اکٹھے رہ رہے ہیں. گناہوں کا ریئیکشن ہے، سکون نہیں ہوگا. کبھی دولت ہوگی، اسٹیٹس ہوگا، ریال ہوں گے، ڈالر ہوں گے، پونڈ ہوں گے، سکون نہیں ہوگا. یہ ہمیں اللہ نے بتا دیا، یہ ہمیں اللہ کریم نے بتا دیا. اور میرے عزیزو یہ بھی اللہ نے بتایا، قسم خدا کی جہاں خالص نیکی کی زندگی ہوگی تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ ان لوگوں کا دل مطمئن اور پرسکون کر لیتا ہے جن کی زندگی میں ایمان کی زندگی ہوتی ہے. یہ بھی لوہے پہ پتھر پہ لگی، چاہے وہ جھونپڑی میں رہے، چاہے وہ کوٹھی پہ رہے، چاہے وہ زرق پر پہنے، چاہے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، چاہے چٹائیوں پہ سوئے، چاہے پلنگوں پہ قیمتی لباس پہن کے سوئیں، لیکن اگر خالص نیکی کی زندگی ہے دل سکون میں ہوگا، ورنہ نہیں ہے، ورنہ نہیں ہے. آپ بتائیے ایک پنجرا ہو نا، پنجرا، اور پنجرے میں پرندہ ہو، آپ پرندے کے تو غذا نہ دیں اور پنجرے کی تاریں سونے کی بنا دیں اور اس پر ہیرے بھی جوڑ دیں، لیکن اس پرندے کو پانی بھی نہ دے اور دانا بھی نہ دے. تاریں سونے کی، ہیرے جوڑی ہوئی، اس کو آپ 3 کروڑ کی 5 کروڑ کی گاڑی پہ رکھ دیں، اسے آپ 7 اسٹار پہ لے جائیں، بتائیے پرندے کو سکون ملے گا؟ کوئی کہہ دے میاں اتنا قیمتی پرندہ ہے پھر بھی سکون میں نہیں ہے، اتنی قیمتی ہوٹل ہے پھر بھی سکون میں نہیں ہے، اتنی قیمتی گاڑی ہے پھر بھی سکون میں نہیں. کیا کہیں گے؟ ارے میاں اس کو پانی تو دو، اس کو دانا تو دو. اگر تم نے اس کو پانی اور دانا دے دیا تو اگر یہ پنجرا لوہے کا بھی ہوگا، مٹی پر بھی پڑے گا تب بھی اس کو سکون مل جائے گا. ایسا ہی ہے نا بھائی، تب بھی سکون مل جائے گا. انسان کا اندر کا ایک پرندہ ہے جسے ہم روح کہتے ہیں، جسے اندر کا انسان کہتے ہیں. میں اسے خالص نیکی کی غذا تو نہ دوں اور اس جسم کے پنجرے کو میں قیمتی لباس پہنا دوں، ہیرے پہنا دوں، سونا پہنا دوں اور اسے لاکھوں کروڑوں کی گاڑیوں میں بٹھا دوں، 7 اسٹار میں بٹھا دوں، سکون ملے گا؟ ارے میاں اندر کے انسان کو بھی تو غذا دو، اس کی بھی تو کوئی غذا ہوتی ہے. آج دنیا کا نادان انسان اس پنجرے کو تو بہت سنوار رہا ہے لیکن اندر کے انسان کو اس نے بھوک سے مار رکھا، اسے غذا نہیں دیتا، اسے اس کا دانا پانی نہیں دیتا. تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خالص نیکی کی یہ تاثیر ہے، خالص نیکی کی یہ تاثیر ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. جیسے گناہوں کا ریئیکشن ہے نا، جیسے گناہوں کا ریئیکشن ہے نا کہ دل بے چین رہتا ہے، دل خوف زدہ رہتا ہے، دل بے سکون رہتا ہے. جیسے دل خوف زدہ رہتا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ اسٹیٹس رہے گا، یعنی ایک عجیب سا خوف، ایک انجانا سا خوف، اور رہے گا، یہ گناہ کی نوست سے رہے گا. اور خالص نیکی کی تاثیر کیا ہے؟ دل مطمئن، اس دل میں سکون رہے. حالات نیک آدمی پر بھی آتے ہیں لیکن اس کی مثال ایسی ہے، اگر گھڑی واٹر پروف ہو اور پانی بھی ڈال دیں، اوپر نیچے دائیں بائیں پانی ہو تو کیا کہتے ہیں بھائی گھڑی واٹر پروف ہے، اندر پانی نہیں جاتا. تو اس پر بھی حالات آتے ہیں نیک آدمی پر، لیکن اس کا دل واٹر پروف، کیا مطلب؟ غم پروف ہوتا ہے، غم پروف ہوتا ہے. یہاں غم نہیں جاتا، یہاں بے چینی نہیں جاتی، یہاں بے سکونی نہیں آتی، اس لیے کہ خالص نیکی کی تاثیر. تو میرے عزیزو یہ مسلمانوں کا علم ہے، نیکی کا اپنی تاثیر ہے، گناہوں کا اپنا ریئیکشن ہے. جو جتنی طاقتور نیکی کرے گا اس کے ثمرات دنیا آخرت میں دیکھے گا. اور نیکی خالص کیا ہوتی ہے؟ جس میں گناہوں کی ملاوٹ نہ ہو، نہ اللہ کے حق میں نافرمانی نہ مخلوق کے حق میں نافرمانی. ایسے خوش نصیب آدمی کو جس کو زندگی مل گئی
ہاں وہ دنیا کی جنت کا لطف اٹھائے گا اور آخرت کی زندگی کا بھی مزہ اٹھائے گا. اللہ ہم سب کو بھائی اس مبارک اور نیکی بھرے سفر کے اندر بڑھیا نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکی سے بھری زندگی یہاں سے لے جانے کی اللہ تعالی ہماری مدد اور نصرت فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ.